बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। नैब लाहौर ने बड़ी रिकवरी की है, बड़ी अहम तफसीलात हैं, और डीजी नैब लाहौर की जो कारकर्दगी है वो पूरे पाकिस्तान में जो नैब के अफसरान या नैब के डीजीज़ हैं उससे बेहतर है। बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर, और इलेक्शन कमीशन का घेराव किया गया है आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, और मुतालबा क्या था और जो याददाश्त जमा करवाई गई है आज इलेक्शन कमीशन में, और इस एहतजाज और प्रेशर के बाद और हुकूमत जिस मामले पर डट गई है, वज़ीर आज़म इमरान खान जिस मामले पर डट गए हैं, तो बिल आखिर जो इलेक्शन कमीशन है उसने सरेंडर किया है, और इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के इस्तेमाल के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से आज टीमें तश्कील दे दी हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक अहम केस के ऊपर समाअत हुई, और वो है ब्यूरोक्रेट्स और जजेस को गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट केस है, उससे मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो जितनी भी अलाटमेंट थी उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया था और अलाटमेंट ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद फिर ये मामला चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंट्रा कोर्ट हुक्मनामे के ख़िलाफ़ अपीलें आज डिस्पोज ऑफ कर दी हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने समाअत करते हुए कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील के हुक्मनामे चैलेंज किए गए थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के महफूज शुदा फैसले में मुदाखलत हम नहीं कर सकते। मुतासरीन इंट्रा कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील का फ़ैसला आ जाता है, क्योंकि अभी तक फ़ैसला महफूज है, जब वो फ़ैसला सुनाया जाएगा तो उसके बाद फिर जो साइलीन है उनके पास ये मौक़िफ़ रह जाता है, या उनके पास ये राइट रह जाता है कि वो इसको चैलेंज करें, अपील कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मुतासरीन चाहें तो महफूज फ़ैसला सुनाए जाने से पहले हाई कोर्ट में अपनी तहरीरी गुजारिशात जमा करवा सकते हैं। वकील हाउसिंग अथॉरिटी ने अदालत से कहा कि हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन में भी प्लाटों की अलाटमेंट को मुअत्तल कर दिया है। रिट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, जो कि गैर कानूनी है। वकील हाउसिंग अथॉरिटी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन पर अबूरी हुक्मनामों के खिलाफ अपीलों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक जो फ़ैसला महफूज है वो नहीं सामने आता तब तक इस मामले को पेंडिंग रखते हैं, और जब फ़ैसला सामने आएगा तो फिर उसके बाद हम इस सारे मामले को देखेंगे। दूसरी तरफ जो नैब लाहौर है उसने 4 साल में, जब से ये मौजूदा जो डीजी हैं नैब लाहौर के वो ओहदे पर आए, उन्होंने ओहदा संभाला, तो उसके बाद शहजाद सलीम के 4 साला दौर में नैब लाहौर ने 148 अरब रुपए रिकवर किए हैं। इनडायरेक्ट जो रिकवरी है वो 78 अरब रुपए है, जबकि डायरेक्ट रिकवरी 10 अरब रुपए है। और इसके अलावा जो नैब लाहौर ने और उनकी तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है डीजी नैब तारिक शहजाद सलीम के दौर में, और उस हवाले से कहा गया है कि हाउसिंग सेक्टर में 33 अरब 86 करोड़ और फ्रॉड केसेस में 6.5 अरब रुपए रिकवर किए गए हैं। वापडा को 5 अरब 50 करोड़ और एलडीए को 2 अरब 96 करोड़ की रिकवरी करवाई गई है नैब लाहौर की तरफ से। बैंकिंग सेक्टर में 1 अरब 14 करोड़ रुपए और पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के 1 अरब 67 करोड़ रुपए रिकवर करवाए गए। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मुकदमात में हुकूमत पंजाब के 1 अरब 72 करोड़ रुपए भी रिकवर करवाए गए हैं। और ये नैब लाहौर ने, डीजी नैब लाहौर ने अपनी 4 साल जो कारकर्दगी है बतौर डीजी नैब लाहौर वो पेश की है, और उनका ये कहना है कि 148 अरब रुपए हमने रिकवर किए हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ केसेस में। वो फ्रॉड के हो सकते हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, तो हमने ये इकट्ठे किए हैं। मैं समझता हूँ कि डीजी नैब लाहौर की कारकर्दगी, अगर हम बाकी डीजी नैब की बात करें, वो कराची के हों या वो सखर के हों, मुल्तान के हों या बाकी जो इलाकों के हैं, तो उनसे कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है डीजी नैब शहजाद सलीम की। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा टफ़ टाइम उनको मिला कासिम खान साहब के दौर में। लाहौर हाई कोर्ट में मामला चलते रहे, बार बार लाहौर हाई कोर्ट बुलाती रही माजी में शहजाद सलीम को, लेकिन वो डटे रहे और एक बड़ी उन्होंने अपने दौर में रिकवरी की है।
دوسری طرف جو معاملہ ہے ای وی ایم کے استعمال کا، اور ای وی ایم کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑی جو امید تھی ہمیں کہ الیکشن کمیشن یہ کرے گا، بیسیکلی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج جو اجلاس ہوا تو اس میں کچھ وزراء نے وزیر اعظم عمران خان سے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اگر ہم جنگ جاری رکھیں گے اس جنگ کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، ہاں اگر کوئی فائدہ لے سکتی ہے تو وہ اپوزیشن ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا وزیر اعظم عمران خان سے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو بہتر رکھتے ہیں اور ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو قانون سازی کی گئی ہے قانون کے مطابق ان کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے، اور ہماری ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میری بھی ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایک قدم آگے بڑھا ہے، اور الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر عمل درآمد کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان کی جانب سے یہ جو رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کام شروع کر دیا، جس کے تحت پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے جو قانون ہے ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے قانون پر عمل درآمد کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، جس معاملے پر اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑی باتیں کی، لیکن ان کے پاس الٹیمیٹلی کچھ نہیں تھا کرنے کو، نہ وہ چیلنج کر سکتے تھے، تبھی یہ معاملہ پی ڈی ایم میں لے گئے۔ نہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، نہ مسلم لیگ نون بطور جماعت اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے دیکھ لیا کہ یہ جو اپوزیشن ہے جس کے سہارے ہم کھڑے تھے یا جس کو ہم کندھا لگا کے کھڑے تھے، وہ پارلیمنٹ میں بھی ناکام ہوئی ہے، وہ اب عدالتوں میں بھی نہیں جانا چاہتی، تو ہم کیوں خواہ مخواہ کی مفت کی دشمنی رکھیں حکومت کے ساتھ۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا جو ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، یہ جو 3 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس میں الیکشن کمیشن کے مطابق تکنیکی کمیٹی کی سربراہی سیکرٹری الیکشن کمیشن کریں گے۔ مذکورہ کمیٹی ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ کے استعمال کا جائزہ لے کر آئندہ کی ضروریات اور تیاری کی نشاندہی کرے گی۔ دوسری کمیٹی کے سربراہی جو ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن کریں گے، یہ کمیٹی ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ پر آنے والے اخراجات کا تخمینہ لگائے گی۔ کمیٹی مشینوں کے پائلٹ تجربے اور استعمال کے لیے میکنزم بنائے گی۔ تیسری کمیٹی کی سربراہی ڈائریکٹر جنرل قانون کریں گے۔ یہ کمیٹی ای وی ایم کے موجودہ قوانین اور رولز میں ترمیم کے حوالے سے تجاویز پیش کرے گی۔ حکومت نے جو یہ قانون پاس کیا تھا اس کے حوالے سے یہ 3 کمیٹیاں الیکشن کمیشن نے بنائی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن کروائیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن یا کوئی بھی ادارہ ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک قانون ہے، اگر وہ بنا دیا گیا پارلیمنٹ نے، کیونکہ قانون بنانا آئین کے مطابق وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، تو اگر کوئی قانون بنا دیا گیا ہے تو اس قانون کے اوپر اگر پولیس والے کہیں کہ نہیں یہ قانون ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر پرچہ نہیں درج کرتے، تو وہ ان کا کام نہیں ہے۔ جو قانون بن گیا ہے اس قانون کو صرف عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، صرف عدالتیں نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہیں یا وہ آئین کے متصادم ڈکلیئر کر سکتی ہیں، اور کوئی ادارہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے انہوں نے منوان اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے آج ایک بڑا انہوں نے احتجاج کیا ہے، بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی الیکشن کمیشن کے باہر جمع ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے اضافی نفری طلب کر لی، اور جو الیکشن کمیشن کے دروازے ہیں وہاں پر اضافی نفری تعینات کی گئی، اور تینوں طرف سے جو گھیراؤ ہے وہ کر لیا جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے۔ اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا قانونی مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیلے کر رہا ہے، الیکشن کمیشن جان بوجھ کر اس معاملے کو میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو جو حق دینا۔ اس حوالے سے تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے میں کبھی بھی جو الیکشن کمیشن کو ہم فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی شاہد رانجھا کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک تو وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بڑی محبت کی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے، دیرینہ مطالبہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جو پورا کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حق ادا کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس سارے معاملے پر کام کرنا ہوگا، اور یہی ہماری کامیابی ہے، اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے یادداشت جمع کروائی ہے، الیکشن کمیشن کو کہا ہے اس معاملے میں چیف الیکشن کمشنر کے نام پر یہ ایک یادداشت تھی جو جمع کروائی گئی، جس کے متن میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بیرون ملک پاکستانی مشن جو
سفارت خانے ہیں یا مشنز ہیں پاکستانی، ان کو آئی ووٹنگ کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کرے۔ الیکشن کمیشن کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے اور اس سے اقدامات کرے، اور 90 دن کے اندر اندر ہمیں اس کا رسپانس چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے آئی ووٹنگ کے حوالے سے اقدامات میں تاخیر کی تو ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، اور پھر ہم الیکشن کمیشن کا صرف گھیراؤ نہیں کریں گے، پھر ہم یہاں پر دھرنا دیں گے۔ وہیں پہ شہباز گل بھی موقع پر پہنچ گئے، اس ریلی سے خطاب کیا۔ فواد چودھری نے بھی خطاب کیا۔ فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور یا جو ان کا جو فورم ہے، ہم اس کی الیکشن کمیشن سے جو مطالبات ہیں اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور ہم یہ ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پہلے حکومت نے آپ کے حق میں جو لا میکنگ کروائی ہے، اب یہی حکومت آپ کو جو اس کا روڈ میپ ہے یا جو پروسیس ہے وہ بنوا کے دے گی، اور وہ ہے کہ کیسے آئی ووٹنگ کے ذریعے سارے کا سارا یہ جو معاملہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو شاہد رضا رانجھا ہے، چیئرمین شاہد رضا رانجھا، ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ای وی ایم کا یا جو اوورسیز پاکستانی کو حق دینے کا معاملہ ہے، اس پر ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر 3 ماہ میں ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم اس معاملے پر بہت آگے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے ان سے ملاقات کی، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم اس پر پوری ورکنگ کریں گے اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ کو رسپانس دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اب بھی اگر وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو سپورٹ کر کے ان کو کوئی فائدہ ہوگا، تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اب اس معاملے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے اور وہ کام کرے جو قانون کہتا ہے۔ جو پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے، اس کی ذمہ داری صرف قانون پر عمل درآمد کرنا ہے، بغیر کسی لیت و لال کے ان کو اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔